السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور آج 12 اکتوبر سوموار سن ہے 2020۔ اچھی خبریں ہیں جن سے آغاز کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے بتایا ابھی ٹویٹ کر کے کہ سپٹمبر کے مہینے میں جو فورن ریمیٹنس ہے، جسے ہم زر مبادلہ کہتے ہیں، باہر کے ممالک سے جو پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں، وہ 2 ارب اور 30 کروڑ ڈالر 2.3 بلین ڈالر سپٹمبر میں ہوا ہے۔ پچھلے 4 ماہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے جس میں 2 بلین ڈالر سے منتھلی زیادہ فورن ریمیٹنس آ رہا ہے پاکستان میں۔ حالانکہ پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے کاروبار جو ہیں وہ خسارے میں ہیں، گھاٹے کا سودا ہے، اتنے پیسے نہیں آ رہے، لیکن الحمدللہ پاکستانی جو ہیں وہ اس طرح سے پیسے بھیج رہے ہیں پاکستان میں تھرو بینکنگ چینل۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، میں بتاؤں گا آپ کو، کہ یہ اب جو ترسیلات زر جیسے ہم کہتے ہیں، یعنی جو باہر سے پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں، فورن ریمیٹنس جو ڈالر ہمیں چاہیے یا جو فورن کرنسی چاہیے ہوتی ہے، وہ اس سے ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے۔ یہ کیوں اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے کووڈ کے باوجود، یہ اس کی بھی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ دوسرا، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اگلے 4 سے 6 مہینے میں جو کرونا وائرس کی ویکسین ہے وہ پاکستان کو مل جائے گی۔ ایک بیچ میں تھوڑا پرابلم ہوا، اس سے پہلے مل سکتی تھی، لیکن جس کمپنی کے ساتھ پاکستان کا ہماری یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جس کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے کرونا وائرس کی ویکسین ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہاں پر انڈیا نے وار کیا، اور اس یونیورسٹی نے، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہے برطانیہ کی، میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا، کہ وہ سب کچھ انڈیا لے گیا، اور پاکستان جو ہے ہم اب اس ویکسین کا، حالانکہ ہم ان کے ساتھ کام کر رہے تھے لیکن ہمیں وہ نہیں ملے گی ویکسین۔ خوش قسمتی سے یہاں پہ بھی ہمارا دوست چائنا ہمارے کام آیا، ہم نے ایک ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، ایک ڈیل ان کے ساتھ کی ہوئی، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہم ویکسین جو ہے وہ جلدی حاصل کر لیں گے، کیونکہ جو تیسرا مرحلہ ہے اس کے ٹرائل کا وہ پاکستان میں شروع ہو چکا ہے، اب تو آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ کیسز ویسے بڑھ گئے ہیں، احتیاط کریں، ماسک پہنیں، بہت زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہوں، یہ بڑی ڈیڈلی ڈیزیز ہے اور احتیاط سے ہی اس کو روکا جا سکتا ہے۔ گورنمنٹ نے ویسے کیا ہے سمارٹ لاک ڈاؤن، دوبارہ کراچی میں کچھ کیا ہے، لاہور میں کچھ علاقوں میں کیا ہے، اسلام آباد میں کیا، آزاد جموں کشمیر میں کیا، لیکن کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو اس کو ہمیں روکنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو شروع میں کر رہا ہوں وہ بڑی اچھی خبر آئی ہے، جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے ان کا، فیٹف کا، انہوں نے جو رپورٹ دی ہے، ابتدائی رپورٹ جو دی ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ابھی فالو اپ لسٹ پہ رہے گا، انہینس جو فالو اپ لسٹ ہے اس پہ، لیکن پاکستان نے بہت سارے جو نکات تھے فیٹف کے لیے اس پہ انہوں نے کمپلائنس کیا۔ اس میں آج سے 1 سال پہلے تو صرف ایک نقطے پر پاکستان جو تھا اس کی کمپلائنس کر رہا تھا، لیکن اب 2 جو نکات ہیں اس پر تو مکمل انہوں نے کر لیا ہے، پاکستان نے جو بھی ریکوائرمنٹ تھی اس کو پورا کر دیا ہے، اور باقیوں پہ 9 پہ بہت زیادہ حد تک مکمل کر لیا ہے، 14 جو ہیں ان پر پارشلی کام ہو گیا ہے، تو 27 میں سے کوئی بھی پوائنٹ ایسا نہیں ہے جو ان اٹینڈڈ ہے، سب پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور اس پر جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے انہوں نے بڑا وہ کیا ہے، اطمینان کا اظہار کیا ہے، فالو اپ میں رکھا ہے کہ ابھی پھر دوبارہ پاکستان رپورٹ کرتا رہے گا ان کو، لیکن پرفارمنس جو ہے اس پر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اور یہ 21 سے 23 میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، فیٹف کا اجلاس ہے جس میں گرے لسٹ میں رہنے کا فیصلہ ہوگا کہ گرے لسٹ میں پاکستان رہتا ہے یا اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو اگرچہ اس ایشیا پیسیفک گروپ کی جو رپورٹ ہے اس کا کوئی امپیکٹ اس پہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ ایک اچھی انڈیکیشن ہے کہ اوور آل ایک جو انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے فیٹف آرگنائزیشن میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے، جو اینٹائی منی لانڈرنگ ہے اور جسے ہم کہتے ہیں کہ کمبیٹنگ فائنینس ٹیررزم، ان دونوں ایشوز پر پاکستان جو ہے اس نے بڑی پروگریس کی ہے، اور اب اگر کوئی سیاست بیچ میں آڑے نہ آئی، جس طرح امریکا کرتا ہے، جس طرح پرو انڈین لابیز کرتی ہیں، پاکستان نے ہمیشہ جو بھی اس کے ذمے جو بھی کام تھا اس سے بڑھ کے کیا ہے، لیکن پھر بھی ڈو مور کہا جاتا رہا۔ افغانستان میں ہر طرح سے مدد کی لیکن ڈو مور کہا جاتا رہا۔ فیٹف کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی لیجسلیشن اپوزیشن سے لڑ کے، حالانکہ
آپ کو یاد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن نے اس حوالے سے بالکل واک آؤٹ کیا، انہوں نے سینٹ میں ان بلز کو ڈیفیٹ کیا، یہ کہہ کر کہ جی ان کی ڈومیسٹک امپلیکیشن ہے، حالانکہ یہ ایجنڈا وہی تھا، پاکستان پر پابندی کا ایجنڈا تھا، سینکشنز کا ایجنڈا تھا، پاکستان کو گرے سے بلیک لسٹ میں لے جانے کا ایجنڈا تھا، اور اپوزیشن کی ان جماعتوں نے ساتھ دیا اس سوچ کا جس کے تحت پاکستان پر پابندیاں لگ سکتی تھی۔ لیکن الحمدللہ جوائنٹ سیشن میں یہ سب کچھ ممکن ہوا، وہ جس قانون سازی کی ضرورت تھی وہ قانون سازی وہاں پر ہوئی الحمدللہ۔ اب ایشیا پیسیفک گروپ کی یہ بڑی اچھی خبر ہے جو ان کی رپورٹ آئی ہے، اس میں اس بات کا ادراک کیا گیا، پاکستان کو فالو اپ لسٹ میں ضرور رکھا گیا، لیکن یہ تسلیم کیا گیا کہ پاکستان نے بڑی پروگریس کی ہے، پاکستان پروگریس کر رہا ہے، پاکستان نے ایک ول کا اظہار کیا ہے، ایک سوچ کا اظہار کیا ہے، جس سے جو اینٹائی منی لانڈرنگ جو قوانین ہیں ان کی پاکستان انفورسمنٹ چاہتا ہے، ان کی امپلیمنٹیشن چاہتا ہے، اس کو روکنا چاہتا ہے، ٹیرر فائنینسنگ کو روکنا چاہتا ہے، تو گڈ ول کریٹ ہوئی ہے پاکستان کی۔ اور بالکل جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے کہا کہ اس بات کی بڑی امید اور توقع ہے کہ جو فیٹف میں پاکستان کے حق میں فیصلہ آئے گا، گرے لسٹ سے ہم نکل جائیں گے، اور بھارت یہ کوشش کرے گا کہ ہم گرے لسٹ میں رہیں۔ ان کی جو لابیز ہیں یہاں پر، وہ بھی جو ان کے سٹوجز ہیں، جو بھی ان کی آواز بول رہے ہیں دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر، ان کی تو خواہش یہی ہوگی کہ پاکستان گرے لسٹ میں رہے، لیکن اگر پاکستان وائٹ لسٹ میں آتا ہے تو الحمدللہ بڑی اس میں انویسٹمنٹ آ جائے گی۔ میں نے آپ کو کرونا وائرس کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، وہ آگے چل کر بتاتے ہیں، لیکن جو آج پرائم منسٹر عمران خان نے جو آج قوم کو ایک خوشخبری سنائی ہے، دو چیزیں ہیں جو میں عمران خان صاحب کے جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ ایک تو مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ٹائیگر فورس کو ہم افیکٹولی یوز کریں گے۔ یہ تقریباً 1 ملین لوگ ہیں اس میں، اور اس میں ضروری نہیں کہ سارے تحریک انصاف کے ہیں، اکثریت تحریک انصاف کے، لیکن بہت سارے وہ لوگ جن کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، جس میں ریٹائرڈ فوجی بھی ہیں، جس میں بزنس مین بھی ہیں، جس میں بہت بڑی تعداد سٹوڈنٹس کی ہے، تقریباً 3.5 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ سٹوڈنٹس ہیں، اور بڑی جو تعداد ہے اس میں جو رجسٹر ہوئی ہے وہ پنجاب میں ہوئی ہے، تقریباً 80% جو لوگ ہیں 75% وہ ٹائیگر فورس کے لوگ پنجاب سے ہیں۔ تو اس کو پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ وہ یوز کریں گے مہنگائی پر کنٹرول کرنے کے لیے۔ اب یہ اس کی کوئی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس کو کوئی آرڈیننس کے ذریعے کوئی ایڈمنسٹریٹو اختیارات اس کے ہوں، لیکن ان کے ذمہ صرف ایک کام ہوگا جو بڑا افیکٹولی یہ کریں گے کہ پرائم منسٹر پورٹل پر یہ جا کر اندراج کریں گے جن علاقوں میں، اپنے علاقوں میں جو بھی یہ دیکھیں گے کہ مہنگائی کی کیا صورتحال ہے، اگر وہاں پر ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، اگر وہاں پر مہنگائی ہے، اگر وہاں پر جو عام آدمی ہے اس کو اشیاء صرف نہیں مل رہی، تو یہ پرائم منسٹر پورٹل میں جا کر ان کا ایک نمبر ہے، یہ اپنا علاقہ لوکیشن بتائیں گے تو ڈائریکٹلی وزیر اعظم آفس میں یہ خبر آئے گی کہ جناب کہاں پر کس چیز کی قیمت زیادہ ہے، کہاں پر ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، تو اس کو پھر پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ افیکٹولی وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو یوز کرے گا۔ تو ابتدائی طور پر یہ جو سارا ٹائیگر فورس کا جو استعمال ہے وہ ان جگہوں پر ہوگا جہاں پر تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، مثلا پنجاب میں، KPK میں، بلوچستان میں بھی الائز کی حکومت ہے، تو یہاں پر تو ڈائریکٹلی تحریک انصاف کر سکتی ہے، تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، یہ کسی دکاندار کو جا کے کچھ نہیں کہہ سکیں گے، کسی کو بند نہیں کروا سکیں گے، کسی کو پکڑ نہیں سکیں گے، لیکن یہ وزیر اعظم کی آنکھیں اور کان بنیں گے، جس طرح کرونا میں ہوا کہ بہت ساری جگہوں پر ان کو بڑا افیکٹولی استعمال ہوا، اور اگرچہ بڑے تحفظات تھے، اپوزیشن نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن تحریک انصاف کے کارکنوں نے یہ جو اپنا کرونا کے حوالے سے جو ان کی پرفارمنس تھی، جو کارکردگی تھی، اس میں کوئی بڑی شکایات نہیں آئیں، بھرپور پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا اس ٹائیگر فورس نے، اور بڑے زبردست طریقے سے کرونا وائرس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کام کیا تھا۔ تو اب مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے پرائم منسٹر اس کا استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ اسی ہفتے میں اس کے حوالے سے ایک کنونشن ہوگا جس میں ٹائیگر فورس کو وہ اعتماد میں لیں گے، پرائم منسٹر پورٹل استعمال ہوگا۔ اب جہاں جہاں بازاروں میں جو قیمتیں چیزوں کی بڑھ رہی ہیں اور وہاں پر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کنٹرول نہیں کر رہی، تو بجائے اس کے کہ وہ رپورٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہی دے، اب وزیر اعظم اپنے ٹائیگر فورس کے ذریعے ان کو انفارمیشن ملے گی کہ کیا کیا چیز کہاں پر کتنی مہنگی ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، کون مدد نہیں کر رہا، اس سارے معاملے کے پیچھے کون ہے، تو گورنمنٹ کو سارٹ آؤٹ کرنے میں بڑی اس حوالے سے مہنگائی کو
سارٹ آؤٹ کرنے میں مدد ملے گی۔ دوسرا، پرائم منسٹر نے آج ٹویٹ کیا کہ جو سپٹمبر کے مہینے میں جو باہر سے پاکستانیوں نے پیسے واپس بھیجے وہ 2.3 ارب ڈالر اس کی رقم بنتی ہے، اور یہ پچھلے 4 مہینے سے یہ 2 بلین سے ایوری منتھ زیادہ ہے۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو پیمانہ بنائیں، کیلکولیٹ کریں، تو ترسیلات زر جو ہیں، فورن ریمیٹنس جو ہے، جو بہت بڑی ایک پاکستان کی جو ایک ضرورت پوری کرتا ہے فورن کرنسی کے حوالے سے، تو وہ 24-25 بلین ڈالر تک ایوریج چلی جائے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں کساد بازاری ہے، پوری دنیا میں اس وقت کاروبار جو ہے وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں چل رہا، لیکن اس کے باوجود پاکستان سے میں جو رقم بھیج رہے ہیں پاکستانی باہر سے، اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی اماؤنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو سارے قوانین جو ہیں انٹرنیشنل بینکنگ کے حوالے سے، وہ بھی پاکستان امپلیمنٹ کر رہا ہے۔ اور یہ اب اسٹیٹ بینک نے کیونکہ یہ کہا کہ یہ جو حوالے کے ذریعے پیسے آتے ہیں، آپ کو منی ٹریل ہر چیز کی دینی ہوگی، تو اس لیے اب پیسے بینکنگ چینل کے ذریعے آ رہے ہیں، بینکنگ سیکٹر کے ذریعے آ رہے ہیں، تو وہ ایک جو انٹرنیشنل جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہے۔ اور دوسرا، یہ جو پاکستانی بھیجنے والے ہیں، یہ بھی رقم ڈاکومنٹڈ ہے، اور یہ کسی بھی بزنس کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، ٹیکس پرپزز کے لیے بھی، تو یہ ساری لیگل منی ہے۔ گویا جو گورنمنٹ نے جو ایکشن لیا ہے اس کے نتیجے میں باہر سے جو پاکستان رقوم آ رہی ہیں، کیونکہ اب وہ حوالے کے ذریعے نہیں آ رہی، وہ تھرو بینکنگ سیکٹر آ رہی ہیں، تو اس کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ ساری کی ساری لیگل منی ہے۔ اس لیے جو پاکستانی اس کو بھیج رہے ہیں وہ کہیں پر بھی اس کو انویسٹ کر سکتے ہیں، لیگلی وہ انویسٹ ہوگی، اور پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس بھی ڈالر یا فورن کرنسی جو ہے وہ اماؤنٹ اب ہمارے پاس اویلیبل ہے، جو ہمارے فورن ریزرو جو ہیں ان کو بھی اضافے کا باعث بنے گا۔ تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے پاکستان کے لیے کہ جو ڈالر پہ فورن کرنسی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہے، اور جو قانون ہے اس کی بھی پاسداری ہو رہی ہے، یہ رقم بھی ساری کی ساری لیگل ہے، اور الحمدللہ یہ معاملات جو ہیں یہ آگے بہتر جو ہیں وہ جائیں گے۔ تو میں نے یہ آپ کو کووڈ کا بتایا تھا، پھر جاتے ہوئے میں بتا دوں کہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ ایگریمنٹ تھا ہماری یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا، اس کے مطابق ہمیں ویکسین جلدی مل جانی تھی، ٹرائل ہو رہے تھے، لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی نے وہ سارا کچھ انڈیا کو بھیج دیا۔ انڈیا نے وہ اپنا پیٹنٹ جو ہے ریسرچ اور وہ ساری، تو انڈیا نے اپنی پالیسی بنا لی کہ جی ہم اگلے 6 مہینے میں ہم پہلے سب سے 1 بلین ویکسین بنا کے اپنے ملک کے لوگوں کو دیں گے، پھر کسی اور کو دیں گے۔ تو وہ اگر ہم انہی پہ ڈیپینڈ کرتے رہتے تو ہمارا کام ہو جانا تھا۔ خوش قسمتی سے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے چائنا کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کر لیا تھا، اور ان کی جو ویکسین ہے اس کا فیز 3 یہاں پر شروع ہے۔ تو اب اس بات کی بڑی امید ہے کہ 4 سے 6 مہینے میں ویکسین پاکستان کو مل جائے گی۔ تو کرونا کا علاج بہت ضروری ہے۔ ایک دفعہ جس کو ویکسین مل جائے گی، ضروری نہیں ہے کہ وہ بس ساری زندگی کے لیے وہ اس سے محفوظ ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہر سال اس کو انرجی بوسٹر دینا پڑے، لیکن ایک بڑا جو خطرہ ہے وہ ٹل جائے گا۔ یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے۔ دوستو، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔